کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب دنیا کا ہر ایک دروازہ آپ پر بند کر دیا جائے، جب اپنوں کی زبان پر صرف ایک ہی فیصلہ ہوگا، اب اس رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے، تو اس وقت انسان کہاں جائے؟ میرے پاس ایک ایسی لڑکی آئی جس کی طلاق ہونے میں صرف چند دن باقی تھے۔ عدالت کی فائل تیار تھی، سسرال والے گھر سے باہر دھکے دینے کے لیے گھڑیاں گن رہے تھے اور شوہر کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے تھے، لیکن ظلم صرف یہی تک محدود نہیں تھا۔ اس غریب لڑکی کا شوہر دوسرے شہر جا کر نوکری کرتا تھا، مگر ایک دھیلا بھی اس کے ہاتھ پر نہیں رکھتا تھا۔ گھر کے سارے پیسوں اور راشن پر ساس کا ایسا آئینی کنٹرول تھا کہ وہ لڑکی ایک صابن کی ٹکیا یا دوا کے لیے بھی ترس جاتی تھی۔ وہ لڑکی جب میرے سامنے بیٹھی تو اس کے پاس رونے کے لیے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مجھ سے بس ایک ہی جملہ کہا، باجی کیا میرا اجڑا ہوا گھر کبھی آباد ہو سکتا ہے؟ اور بات دراصل یہ تھی کہ اس لڑکی نے میری وہ پچھلی 2 ویڈیوز دیکھ رکھی تھی جن میں نے استغفار کی طاقت پر بات کی تھی۔ وہ ویڈیوز اس کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن بن گئی تھیں۔ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر سیدھا میرے پاس دوڑتی چلی آئی تھی۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی لڑکی کی بات شیئر کر رہی ہوں جس نے استغفار کا وظیفہ کیا اور اس کی لائف بالکل بدل گئی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ استغفار کرنے کا جب حضرت نوح علیہ السلام کہ اپنی قوم سے کہیں تو اس کی تو بہت برکت اور فضیلت ہے۔ چلو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گی، میں دوبارہ آتی ہوں اپنی ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ کو کوئی عام کہانی نہیں سنانے جا رہی، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کا بھی دل دہلا سکتی ہے۔ نام میں کسی کا نہیں لوں گی، لیکن اس درد کو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے، کیونکہ یہ کہانی ہم میں سے کسی نہ کسی کے آس پاس کی ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس بات میں آپ کی زندگی کی بہت بڑی الجھن کا حل چھپا ہوا ہے۔ ذرا سوچیے اس لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک طرف شوہر کا بے مہر رویہ جو گھر سے دور دوسرے شہر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی خبر تک نہیں لیتا تھا، جسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی کس حال میں جی رہی ہے یا مر رہی ہے، اور دوسری طرف ساس کا وہ طوفانی جبرن جو گھر کی ہر چیز، ہر پائی پر ساس کا پہرا تھا۔ لڑکی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کوئی قیدی ہو۔ روز روز کے طعنے، صبح شام کی لڑائیاں، اور اوپر سے شوہر کی طرف سے طلاق کا یہ اصرار کہ اب اس رشتے کو مزید نہیں کھینچنا۔ اس لڑکی کے اندر کا سکون مکمل طور پر مر چکا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل خون کے آنسو رویا۔ جب وہ رو رہی تھی تو میں نے سب سے پہلے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پانی پلایا اور پھر اس کی ایک ایسی سچائی بتائی جو تقدیر کے دھارے بدل دیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دنیا کے وکیل اور عدالتیں کاغذ کے ٹکڑے پر فیصلے سناتی ہیں، لیکن اوپر بیٹھا رب دلوں کے فیصلے بدلنے پر قادر ہے۔ تم دنیا کے طعنے گننا چھوڑ دو، بس اپنے خالق کے دروازے پر جھک جاؤ۔ میں نے اسے کوئی دنیاوی تدبیر نہیں بتائی، بلکہ اسے ایک ایسا روحانی ہتھیار دیا جس کے سامنے بڑی سے بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا جاؤ اور روزانہ 7000 مرتبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لو، لیکن ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا۔ استغفار کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ ان پر آسمان سے رحمت کی بارش برساتا ہے، انہیں مال اور اولاد کی طاقت سے نوازتا ہے، اور ان کے لیے زمین میں ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیے گا، استغفار کا یہ عمل کوئی طوطے کی طرح صرف زبان سے گنتی پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا معجزہ تب ہوتا ہے جب آپ مصلی پر بیٹھ کر سچے دل سے اپنی روح کو نچوڑ کر رو رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں اور غفلتوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے نا کہ استغفر اللہ، تو عرش ہل جاتا ہے۔ اس لڑکی نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے راتوں کو اٹھ کر اندھیرے میں سچے دل اور ندامت کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اور پھر جو ہوا وہ ہوش اڑا دینے والا معجزہ تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی گھر کی ہوا ہی مکمل طور پر بدل گئی۔ جو شوہر دوسرے شہر بیٹھ کر بیوی کو 1 روپیہ نہیں دیتا تھا اور ساس کے اشاروں پر ناچتا تھا، اس کے دل میں اچانک ایسا پلٹاوا آیا
کہ اس نے خود باقاعدہ پیسے بھیجنے شروع کر دیے، بیوی کی خبر گیری کی اور اس کا پورا خرچہ اٹھانا اپنا فرض سمجھ لیا۔ وہ ساس جس کی سخت کنٹرول نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، حالات ایسے بدلے کہ وہ ساس خود بخود الگ ہو گئی، یا اس کا وہ ظالمانہ تسلط ختم ہو گیا اور گھر کا اصل سکون اور اختیار اس مظلوم لڑکی کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دو معجزے ہوئے کہ ایک تو شوہر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، دوسری یہ ہے کہ ساس کے تسلط سے وہ بچ گئی۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ شوہر جو عدالت کے کاغذات ہاتھ میں لے کر گھومتا تھا، اس کے دل میں ایسی نرمی اتری کہ اس نے خود وہ طلاق کے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیے اور اپنی غلطی مان لی۔ چوتھا یہ تھا کہ سب سے بڑا جو انعام تھا اس لڑکی کے لیے کہ اس لڑکی کے دل کا وہ جہنم جو روز اسے ڈسا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا اور اسے اندر سے ایک ایسا سکون ملا جو پوری دنیا کی دولت بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہوں، تو سوچیں محبت کرتا ہوں تو کتنا اللہ تعالیٰ اپنے انسان سے محبت کرتا ہے۔ بس ہم انسان ہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس معصوم لڑکی کے سر کے اوپر سے ایسے نحوست کا جو منڈلا رہا تھا سایہ، وہ سارا ہٹ گیا اور وہ خوش باش اپنی زندگی اب اچھے طریقے سے گزارنے شروع کر دی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح کے فائدے بہت زیادہ اس کی فضیلت معلوم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد دلاتی جاؤ، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی آج کے بعد انشاءاللہ اس وظیفے کو اسٹارٹ کریں گی تاکہ آپ کی لائف میں بھی کافی ساری آسانیاں ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے آج اپنی الماری کو آرگنائز کیا، اس میں بہت زیادہ بچے گھر میں تھے، چھٹیاں تھیں اور ہمارے کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ شادی میں جو ہے بہت زیادہ ہم نے جو میک اپ کا سامان جیولری یوز کیا تھا، اس سے بہت زیادہ گند بنا ہوا تھا الماری میں، تو اب ایک دن بیٹھ کر میں نے پوری اس کی دوبارہ سے صفائی کی تاکہ سب چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ سکوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم میں جب استعمال کروں تو مجھے ہر چیز اپنی جگہ پر ملے۔ اسی طرح آپ گھر کی بھی جو چیزیں ہیں، جب آپ شادی وغیرہ یا کسی پروگرام میں جاتی ہیں استعمال کرتی ہیں، واپس آ کے اس کو آرگنائز کر دیا کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم ہر چیز اپنی جگہ پر ملے۔ بس آخر میں یہی کہوں گی کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، آپ کا رب سب سے بڑا ہے۔ استغفار وہ طوفانی چابی ہے جو بند دروازوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی ہی الجھن یا پریشانی ہے تو آج ہی استغفار کو اپنی ڈھال بنا لیں۔ یہ کہانی سن کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم مشکلات میں اپنے اصل سہارے کو بھول جاتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو لگا کہ یہ پیغام کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید ایسی دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ملوں گی، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔